بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، دو بڑی خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ملک کا ایک اہم ادارہ جو ہے وہ کپتان کے خلاف ہو گیا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیسے کپتان کے خلاف ہے، اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے کپتان جو ہے وہ ابھی تک اپنے وعدے پہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے، چل کیا رہا ہے، بڑی خبر ہے۔ اس حوالے سے اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ جبکہ دوسری اہم خبر جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے کہ کیسے کپتان نے جو ہے وہ شہباز شریف کی جو پرواز ہے اس کو روکا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، ویلاگ میں آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ملکی ایک اہم ادارہ جو ہے وہ کیسے کپتان کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ تو ناظرین، الیکشن ایکٹ جو ہے جو کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے جو ہے وہ منظور کیا گیا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس ایکٹ کے اوپر ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس اجلاس میں اس ایکٹ کی مخالفت کی گئی ہے اور اپنے جو تشویش تھی اس کے اوپر اور جو اپنے تحفظات تھے اس کا اس ایکٹ کے اوپر اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو تفتیش تھی یا جو مخالفت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا جو جواب ہے وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز وہ الیکشن کمیشن جو یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جب یہ کمیٹی میں یہ بل زیر بحث تھا تو اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپنا ایک موقف دیا گیا تھا، لیکن اس کمیٹی میں، اس قائمہ کمیٹی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موقف پر جو ہے وہ بحث نہیں کی گئی اور اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز پر بہت تشویش ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ پیش کیا گیا ہے، اس ایکٹ میں بہت ساری ترامیم ایسی ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہیں۔ اچھا، آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین سے کس طرح سے متصادم ہے۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق فہرستوں کی تیاری اور ان پر نظر ثانی الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، ان کو نہ ختم اور نہ ہی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ترمیمی بل کے ذریعے ان دفعات کو حذف کر دیا گیا ہے جس سے جو نظر ثانی فہرستوں کا عمل ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں آبادی کی بجائے ووٹرز کی بنیاد پر کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی میں نشستوں کی آبادی کی بنیاد پر جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اور ان کا اعتراض ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کر وہ مزید یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس بل میں سینٹ میں الیکشنز خفیہ کی بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کا کہا گیا ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ایک رائے تھی اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اچھا، پھر وہ مزید آگے اعتراض کرتے ہیں کہ جو ای ووٹنگ کے حوالے سے انہیں کہا گیا، ای ووٹنگ کرنے کے حوالے سے، تو اس سسٹم میں بھی اس ای ووٹنگ کے حوالے سے ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ انہیں پیش کی گئی تھی، جس میں اس کی خامیاں، بہت ساری خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی اس سسٹم کے، اور اس کو استعمال نہ کرنے کی سفارش بھی جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اب ناظرین، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اوبیسلی یہ چیز کہتے ہیں کہ ای ووٹنگ کے حوالے سے جو انہیں ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور اس میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، تو اوبیسلی خامیاں تو موجود ہوتی ہیں اور خامیوں کو دور ہی کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو حکومت سے یہ کہہ سکتے ہیں اور حکومت ان چیزوں کو جو ہے وہ خامیوں کو دور کرے گی اور ایک زبردست سسٹم جو ہے وہ لے کر آئے گی، کیونکہ اگر خامیوں کو دیکھا جائے تو جو موجودہ الیکشن کا سسٹم ہے، کیا اس کے اندر خامیاں موجود نہیں ہیں؟ تو اگر موجودہ الیکشن کے سسٹم میں خامیاں ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب الیکشن ہی نہیں کروا سکتے۔ تو خامیاں تو موجود رہتی ہیں، خامیوں کو دور جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ جو مشین میں مسائل تھے جو پہلے بھی پیش کی گئی یا اب اس کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے، اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کیا جائے اور خامیوں کو دور کرنے کے بعد جتنا جو ہے وہ زبردست سسٹم ہو سکتا ہے وہ لایا جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ وہ جو کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن خفیہ طریقے سے جو ہے وہ کروانے کے حوالے نہ کرائے جائیں اور اوپن بیلٹ کے حوالے سے کروائے جائیں، تو اس پر تو ابھی جو گزشتہ سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان کا یہی موقف تھا
کہ خفیہ کی بجائے اوپن بیلٹ پر کرائے جائیں، اور اسی لیے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور اس پر سپریم کورٹ نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ دی تھی۔ تو آبویسلی سپریم کورٹ نے جو رائے دی تھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا ہے تو پارلیمنٹ سے منظور کرنے کے بعد اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اب رائے دینے کا جو سپریم کورٹ کی اپنی ایک رائے ہے اس کے مطابق اب یہ تو نہیں کہ وہ اسی رائے کے اوپر منو عین جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اگر پارلیمنٹ اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن کرتی ہے، کوئی ترمیم کرتی ہے، تو آبویسلی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے وہ لیجسلیشن کر رہی ہے، تو اگر اس کے اوپر یہ چیز آج وہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ خفیہ رائے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہونے چاہیے، تو اس میں پھر اعتراض جو ہے وہ کیا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو جو ہے وہ ان کے ٹیکنیکل اعتراضات بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، ان کو خالی مسترد تو نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر مزید جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اوبیسلی آپ کی اپنی جو سفارشات ہیں، جو کچھ اعتراضات ہیں اس حوالے سے، ان میں چونکہ یہ جو بل ہے ابھی اس کے اوپر ابھی یہ سینٹ میں بھی پیش ہونا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اس کا امپلیمنٹ جو ہوگا یا آئین سے متصادم، یا یہ جو باقی ساری جو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں اختیارات ختم کرنا یا کم کرنا، تو اوبیسلی اس کے اوپر اس طرح سے چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں کچھ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کی بیس پر آپ ٹوٹلی مسترد کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ سسٹم بالکل ہی ناکام ہے، تو خامیوں کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ خامیاں ہر سسٹم میں موجود ہوتی ہیں، اور ابھی موجودہ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس میں بھی خامیاں موجود ہیں، تو ان خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ الیکشن ہی نہ کروائیں اور یہ کہہ دیں کہ موجودہ سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں اس لیے الیکشن جو ہے وہ نہیں کرائے جا سکتے۔ اچھا، دوسری اہم خبر ناظرین شہباز شریف کے حوالے سے ہے، اور شہباز شریف کے حوالے سے ایسے ہے کہ شہباز شریف جو کہ بڑی ان دنوں کوششیں بھی کر رہے ہیں ڈیل کے حوالے سے، باہر جانے کی بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی، ان کے احتساب کے جو مقدمات ہیں وہ بھی لاہور میں زیر سماعت ہیں، لیکن احتساب عدالتوں میں، لاہور کی احتساب عدالتوں میں ججز جو ہے وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ جو کیسز ہیں وہ آگے نہیں چل رہے۔ تو ایف آئی اے کی جانب سے ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور شہباز شریف کو طلبی کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جو ایک شوگر سکینڈل تھا اس میں، اور شہباز شریف کو 22 جون کو شوگر سکینڈل انکوائری میں ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور اس کیس میں ناظرین ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف 25 ارب سے زائد کے فراڈ کے جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو نوٹس ایف آئی اے کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اس نوٹس کے ساتھ شہباز شریف کو 4 سوالات بھی بھیجے گئے ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جس دن آپ کی پیشی ہوگی یعنی کہ 22 جون کو، اس دن آپ ان چاروں کے یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر شہباز شریف پیش نہیں ہوتے تو ایف آئی اے قانونی کارروائی کرتے ہوئے شہباز شریف کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ اب ناظرین، اب اگر شہباز شریف پیش نہیں ہوتے اور اگر ایف آئی اے قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیتا تو پھر سے یہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ ملکی ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اور جو ہے وہ ان کو گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایف آئی اے نے یہ چیز کرنی ہے، آپ پیش ہو جائیں، ان کے سوالات کے جوابات دے دیں، تو پھر اوبیسلی وہ یہ چیز نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ آج کی 2 اہم ڈیٹیلز تھیں۔ دوسری جانب ایک قومی اسمبلی میں کافی آج ہنگامہ آرائی بھی رہی، جس میں پی ٹی آئی کے جو ہیں علی نواز اعوان، ان کی جانب سے کافی گالیوں کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی گئی۔ اس پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا اس حوالے سے بھی میں ویڈیو جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ ڈیٹیلز، کیونکہ میں اس وقت پارلیمنٹ اجلاس میں خود موجود نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس حوالے سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں کی۔ یہ جو 2 چیزیں تھیں یہ بہت اہم تھیں جو کہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، اور اس ہنگامے میں یہ 2 چیزیں دب نہ جائیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ 2 چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں جائیں۔ جہاں تک وہ معاملہ ہے اس میں چونکہ خود موجود نہیں تھا اس لیے میں وہاں پر ویڈیو نہیں کر سکا، تو بہرحال اس والے سے بھی کچھ ڈیٹیلز اکٹھی کر کے اپنے سورسز سے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویلاگ، ڈیٹیل ویلاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اصل میں معاملہ وہاں پر ہوا کیا تھا، کس کی غلطی تھی اور کس طرح سے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔